بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت، اور اس کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کیا ہوتا ہے؟ ویرانی، بربادی، اداسی۔ اور یقیناً جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھتے رہا کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ بے شک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی اونچا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت جب سنتا ہے اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کے دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کی سفارش کریں گی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، ان کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے من مانے مطلب نہ نکالے جائیں اور ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کا پڑھنا باعث اجر ہے۔ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں، کل ملا کے 30 ہو گئیں، یعنی وہ حروف پڑھنے پر بھی نیکیاں جن کو ہم سمجھتے نہیں، جن کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، تو سوچئے جن کو ہم سمجھ کر پڑھیں ان پر کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ریب سے مراد وہ شک ہوتا ہے جس میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کتاب پڑھتے جائیں شکوک و شبہات دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہدایت، یعنی یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف پڑھنے والی کتاب بنا لیا، صرف ایک حصہ لیتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے، لیکن ہدایت نہیں لیتے۔ ہدایت آئے گی تو باقی فائدے خود بخود ساتھ آئیں گے، شفاء اور سفارش، رحمت اور برکت، یہ سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی، لیکن اصل مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ مجھے یہ سورت ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔
لیکن یہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ تقوی والوں کو ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا لفظ تقوی سے نکلا ہے، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا، ہٹانا یعنی بچانا۔ تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ساتھ اور گناہوں کو بچنے کے ساتھ بچاتا ہے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو چھپے اور کھلے اللہ سے ڈرتا ہے۔ متقین کی وہ صفات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وحی، جنت، دوزخ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ، اور جہنم میں جو بھی ہمارے ساتھ آگے عمل ہوں گے ان پر ایمان لانا، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، یہ سب کچھ غیب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نہ ہماری آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے نہ کانوں نے، یعنی نہ ہم اس کا کسی طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو متقی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ایمان بالغیب پر یقین رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب جو ہے یہی چیز فرق کر دیتی ہے ایک مسلم اور نان مسلم میں، اور اس ایمان کی بہت ویلیو ہے، اس کی وجہ سے انجام میں بہت بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے، اور انسان کے اعمال میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ صحابہ ایک مرتبہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب پہ ہم سے بڑھ کر ہیں؟ جبکہ ہم تو آپ پر براہ راست ایمان لائے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، وہی تمہارے سامنے آسمان سے نازل ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان ان کو موصول ہوگا، یعنی کہ قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان بالغیب کی وجہ سے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت قیمتی صفت ہے، اور شیطان اسی چیز کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہی من گڑت کہانیاں نہ ہوں۔ لیکن جب انسان ان سارے وسوسوں کو دور کر کے کہتا ہے آمنت باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کن چیزوں پر؟ ان چیزوں پر بھی ایمان لاتا ہوں جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، تمام فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، الہامی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاتا ہوں، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ضروری ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، رکوع و سجود کرنا، تلاوت کرنا، خشوع و خضوع یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور جو شخص نماز قائم کرے تو اللہ کا اس سے کیا وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اور جو ان کو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور وہ فرض صدقات بھی یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی اور نفلی صدقات بھی ادا کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی خاطر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ صرف مال ہی خرچ نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، اور رزق صرف مال کو ہی نہیں کہتے، رزق میں علم بھی آتا ہے، صلاحیتیں بھی آتی ہیں، آپ کے پاس جو سکلز ہیں وہ بھی آتے ہیں، یعنی ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان بالغیب دل کا عمل ہوا، اقامت صلاۃ انسان کے جسم کا عمل، اور پھر انفاق اس کے مال میں سے جو اس نے دیا۔ توحید
ایمان بالغیب، اللہ کا حق، اور پھر انفاق یہ بندوں کا حق ہے، یعنی وہ اللہ کا حق بھی دیتے ہیں، اقامت صلاۃ، اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ گزر بسر جتنا مال رکھنے میں تم پر کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا افضل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ پر کیا نازل کیا گیا؟ آپ پر قرآن بھی نازل کیا گیا اور حکمت بھی نازل کی گئی، یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ کو علم عطا کیا گیا جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو صحیح احادیث آپ سے ثابت ہیں، اور من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور باقی صحیفے جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ پیش آئیں گے۔